آپ کھڑے رہیں، بیٹھیں اٹھیں یا کھڑے ہو کر ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، جیب میں ہاتھ ڈالیں، کھجائیں، جو مرضی کریں، کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے غلط ہے؟ لیکن جب نماز کی نیت کر لیں اللہ اکبر، اب کھجانا ٹھیک نہیں ہے، اب جیب میں ہاتھ ڈالنا ٹھیک نہیں ہے، اب ایسے کر کے ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ سمجھ آئی؟ تم نے اللہ اکبر کہا، نماز میں آگے نیت کر لیں، سمجھا؟ ہاں، تمہیں سمجھا ہی ہوا ہے سب کچھ، لکھنے کو بولنے کو بڑا تیز ہے۔ ایسی بات ہوتی تو کچھ تمہارے لوگوں میں بات ہوتی، اللہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ میں نے کیوں کہی ہے؟ اس سے پہلے ایک بات سمجھیں۔ آقا جی کہتے ہیں ساری کائنات کو میں سے دیکھتا ہوں، کائن جو ہو رہا ہے وہ ہوگا الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ فرماتے ہیں زبان پاک سے، ایسے دیکھتا ہوں، اتنا قریب دیکھتا ہوں، آقا جی کہتے ہیں جیسے فرماتے میرا ہاتھ میرے قریب ہے، آقا جی کہتے ہیں ہر ایک کا ہاتھ کتنا قریب ہے، ایسے کہ میرا ہاتھ کیسے قریب ہے، کہ کفی، میرے جو کف ہے ہاتھ ہے، ایسے تم میرے سامنے ہو۔ اللہ سمجھے اس بات؟ جو اصل بات ہے وہ مجھ پر آ رہا ہوں۔ جب یہاں آتے ہو، جیسے نماز میں نیت کر رہا، کھجانا، دیکھنا ادھر ادھر، لاپرواہ ہونا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نماز کی نیت کی۔ ایسے تم نے اگر نیت کی ہے یہاں آنے کی کہ وہاں جاتا ہوں، اور تم کو یہ پتہ تھا آقا جی ساری کائنات کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان کی ہتھیلی ہے، صحیح ہے؟ تو تم نے پھر یہاں بیٹھ کر یہ نیت کر لی کیا میں آقا کے سامنے ہوں۔ پھر تم کو کسی سے بات چیت کرنا یا کھجانا یا گھڑی کو ایسے دیکھنا کرنا چاہیے۔ جیسے نماز نیت کر لی، اب تم نماز میں گھڑی کو نہیں دیکھ سکتے، لاپرواہی سے کھڑے نہیں ہو سکتے، اب اہمیت سے کھڑا ہونا ہے، اور ایسے کھڑا ہونا ہے کہ انسان کی جان نکل جائے کہ نیت کر لی ہے، اللہ شارک سے زیادہ قریب۔ ایسے تم نے اگر نیت کر لی یہاں آ کر، تو آقا جی کی حدیث تم کو یاد رہی کہ ہر چیز میرے سامنے ہے قیامت تک، کہیں بھی ہو، کروڑوں میلوں پہ ہو، آسمان میں ہو، زمین میں ہو، مشرق ہو، مغرب میں ہو۔ فرمایا میں ایسے اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے ہوتی ہے ایسے، تو ہم ان کے سامنے بالکل ایسے ہیں جیسے 2 فٹ کا معاملہ۔ لیکن جب نیت تم نے کر لی، اس حدیث کو سوچ میں آقا کے سامنے ہوں، اب نیت تم نے کر لی، اب نیت کی وجہ سے تم نے سامنے کا تصور کر لیا، تو وہ تصور تھا لیکن اصل میں حقیقت تھی، کیونکہ وہ دیکھتے ایسے ہیں نا، ہے حقیقت، لیکن تم کو حقیقت دکھائی نہیں گئی ہے، تو تم تصور ہی کرو گے نا، یا نہیں؟ اور حقیقت دکھائی جاتی تو تمہاری حالت پھر ایسے رہتی، بدل جاتی۔ تو حقیقت سے ہم نہ آشنا ہیں، لیکن حقیقت کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے حقیقت نہیں ہے، تصور ہے، لیکن ہے تو حقیقت نا، حقیقت ہے نا۔ ہاں، تو جو اس نیت سے بیٹھے گا یہاں کہ میں آقا جی کے سامنے بیٹھا ہوں، وہ ادھر ادھر زیادہ نہیں دیکھے گا، وہ زیادہ توجہ آقا جی کے تصور کا کرے گا، ہے حقیقت۔ ہو سکتا ہے اس کے دل میں بجلی چل جائے، ہو سکتا ہے یہاں سے بہت کچھ لے کے چلا جائے کہ آقا جی ان کو نظر رحمت سے زیادہ دیکھا، اس کے پاس میرا احترام زیادہ ہے، یہ میری اہمیت بہت رکھتا ہے۔ جب اس نے یہ سنا کہ میں آقا جی کی محفل میں جا رہا ہوں، تو آقا جی کی محفل میں آقا شیخ کے سامنے ہو محفل میں، لیکن حقیقت سوچو شیخ کے سامنے نہیں ہو، آقا جی کے سامنے ہو۔ شیخ ایسے ایک تصویر ہے خالی، اس تصویر کے اندر جیسے کسی نے کہا تیری آنکھیاں پیچھے آنکھیاں نے، تو پھر تمہارا یقین بنے گا، تمہارا دل بدلے گا، تمہارے وظیفوں میں تیزی آئے گی۔ آقا جی کی اہمیت اور ان کو دینا، ان کا سوچنے سے، اس نظریے سے تمہاری ہر چیز میں برکتیں اور خیریں شروع ہو جائیں گی،
کیونکہ آقا جی رحمت للعالمین ہے، تمہارے گھر میں برکت، تمہاری روزی میں برکت، تمہاری عمر میں برکت، تمہارے دشمنوں کو تم سے خوف شروع ہو جائے گا، کیونکہ آقا جی کی نظر میں آتے جاتے ہو۔ تو یہ چیزیں حقیقت ہے، کیونکہ ہم کلمہ پڑھا ہے، ہم کو آقا جی کی باتوں پر یقین پورا ہونا چاہیے، لیکن وہ یقین درجات ہیں، ہمارا یقین تصور تک جا سکتا ہے، آگے کیوں ہم کو دکھایا نہیں گئی نا حقیقت دکھایا جائے ہو جائے ہم پاگل ہو جائیں، حواس نہ رہیں، کیونکہ وہ آقا جی اللہ کی تجلی ہے نا، تو وہ آہستہ آہستہ وقت تمہارے دل پہ کھلے گا، ایک دم نہیں کھلے گا، برداشت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میں بھائیوں سے کہتا ہوں، میں آتا ہوں تو بڑا خوف سے آتا ہوں، اور کبھی ڈر کے مارے، ان کی عظمت کے مارے واللہ میں آنا نہیں چاہتا، کیونکہ میں تصور کر لیتا ہوں کہ میں ان کے سامنے ہوں، پھر مجھ کو کیسے بولنا چاہیے، کیسے بیٹھنا چاہیے، کیسے ایسے آپ بھی آ جاتے ہیں قسمت کے سکندر ہو ماشاءاللہ ان کے پاس، تو پھر آپ اپنا تصور کو تصور سمجھیں، لیکن بیچ میں عقیدہ رکھیں یہ میرا تصور حقیقت ہے، لیکن حقیقت بھی کبھی ہمارے سامنے آ جائے گی، کیونکہ بعض لوگوں کو تمہارے میں ایسے ہیں حقیقت سامنے آ جاتی ہے 1 منٹ 2 منٹ کے لیے کہ حجابات ہٹاتے ہیں، آقا جس کو دکھنے شروع ہو جاتے ہیں، اگر بیٹھے ہوں تو بیٹھے دکھتے ہیں، اگر مسکرا رہے ہیں مسکراتے دکھتے ہیں، اگر تسبیح ہاتھ میں یا زمین پہ پڑی ہو دکھ رہی ہو تو بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یا کسی سے کہیں بات کر رہے ہیں تم کو دکھتا ہے، 1-2 منٹ کا وقفہ آتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے، تو تمہارا یقین بن جاتا ہے۔ تم کو کیوں نصیب ہوا؟ تمہارے ادب کی وجہ سے، ان کی احترام زیادہ کرنے کی وجہ سے تم پر کچھ حقیقت دکھائی گئی، دیکھو وہ ہیں، اور اس چیز کو دل سے ماننا چاہیے کہ آقا جی نے خود کہا ہے ہر چیز میرے سامنے ایسے ہے جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، اس لیے وہ فاصلہ جو ہوتا ہے جن پر حقیقت کھلتی ہے 2-2.5 فٹ کا ہوتا ہے، بس اتنا، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، ان کی آنکھیں میں لال تار جن میں لال تار ہے باریک سی وہ دکھتی ہے، لیکن انسان جیسے یعنی دیکھتا بھی نہیں بھی دیکھتا، ادب سے بیٹھنا پڑتا ہے، ایسے نہیں کرنا پڑتا، تو ایسے وہ جیسے دکھ جاتی ہے۔ وہ دل کہاں سے لاؤں جو ان کو پسند آئے، اور یہ آج یہ باتیں کھلیں، یہ حجابات کھلیں کہ ہم نے سنا نہیں، ہم آپ کا ہے، ہم تو کبھی کبھی دیکھ بھی لیتے ہیں، تو آپ کا یقین کتنا ہو جائے گا جب آپ کا کہ ہم کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں، تو یہ ان کو ہوگا کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں حیات النبی کو، جو ان کی احترام زیادہ کرتے ہوں گے، ان کی بات کی اہمیت زیادہ کرتے ہوں گے، ان کی سنتوں پر زیادہ چلتے ہوں گے۔ آقا جی نے داڑھی کا حکم کیا، وہ داڑھی موڑ نہیں سکتے، اہمیت دیتے ہیں، داڑھی رکھنے کا حکم ہے، وہ فرض نمازوں کو جماعت کی کوشش کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، کہتے ہیں آقا جی نے کہا جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا اس کی گھروں کو آگ لگاؤ، اللہ کا حکم ایسے ہے، عذر سے ہو تو معافی ہے۔ آقا جی عذر سے بھی ہوتے تھے پھر بھی جماعت میں آ جاتے تھے، حالانکہ عذر میں جائز ہے آقا جی گھر میں پڑھیں، لیکن امت کو اہمیت ہو تو جائز کے باوجود پیر لڑکھڑاتے تھے، 2 آدمی صحابہ سہارا دیتے تھے اور آپ کو جیسے ایسے اٹھا کے لاتے تھے، پھر آپ کھڑا نہیں ہو سکتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، پھر کہتے تھے مرو ابا بکر، ابو بکر کو بولو کہ تم کو آقا جی کہتے ہیں نماز پڑھاؤ، ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ ابو بکر کو گالی دینی چاہیے، ابو بکر سے جس کے پیچھے رسول اللہ نماز پڑھیں، بہت بڑی سوچنے کی بات ہے، اس کو اپنا امام بنائیں، حقیقت میں وہ امام ہے، اتنا اس کو رتبہ دیں، اور ابو بکر کے متعلق کہیں ساری امت کا ایمان ایک طرف، ابو بکر کا ایمان ایک طرف، ابو بکر کے لیے نفرت پھیلانی چاہیے، شیعہ بننا چاہیے۔ اگر تم کو آقا جی چاہیے تو شیعہ سنی وہابی دیوبندی نہیں بننا ہے، یہ قرآن میں نہیں آیا ہے، تم نے عاشق رسول بننا ہے نیت میں، اور حقیقت میں خدا آستے آستے بنا دے گا، ایک دم تو نہیں بنتا ہے، تم ایک نیت کرتے ہو ڈاکٹر بننا ہے تو پھر آستے آستے بنتے ایک دم بن جاتے ہو،
انجینئر بننا ہے، پروفیسر بننا ہے، مکان بنانا نیت کرتے ہو تو اینٹ لگتی ہے، پھر کہیں جا کے مکان بنتا ہے۔ ایسے تمہارے اندر ذرا ذرا فیض آتا رہے گا، ایک دن تمہارا اگر مضبوط رہے تم طریقت میں شیخ کے ساتھ اور وظیفوں میں، اور ان کی بات کو اہمیت دیتے رہے، بیچ میں گناہ ہوتے ہیں تو سر توڑ کے معافی مانگتے ہو، خدا سے روتے ہو کیوں ہوا ہے، ایک دن تمہارا ان کا سامنا ہو جائے گا، خدا کی قسم۔ دیکھتے ہیں کہ میری بات کی قدر کرتا ہے، میری بات کو اہمیت دیتا ہے، داڑھی میں نے کہا داڑھی نہیں مڑتا ہے، گھر میں بے حیائی پسند نہیں کرتا ہے، اپنی بیٹیوں بہنوں کو پردے کراتا ہے۔ آقا جی کہتے بے غیرت جنت میں نہیں جائے گا۔ آقا جی نے عورت کو مسجد میں کہتے ہیں نماز کی اجازت دی، پھر کہا گھر میں پڑے افضل ہے کہ مسجد جاتے ہوئے مردوں کا سامنا ہوتا ہے تو گھر میں اپنی بیٹیوں بہنوں کو پردے میں رکھتا ہے۔ جب ایسی باتوں کو اہمیت دیتا ہے پھر آقا جی کی رحمت والی نظر کی جب جانا شروع ہو جاتی ہے، جس سے اس کو خود کرے تو مشقت سے کرے گا، پھر اس نظر کی رحمت جب اس میں داخل ہوتی ہے، وہ برکت، وہ رحمت، وہ نور کی نظر، تو اس کو نمازوں میں تیزی آ جاتی ہے، تسبیح میں تیزی آ جاتی ہے، رات کا قیام آسان ہو جاتا ہے، گناہوں سے جان جلدی چھوٹ جاتی ہے، ہاں جی، دعاؤں میں قبولیت ہو جاتی ہے کہ دعا مانگتا ہے، اور بعض وقت دعا مانگے بغیر جو چیز چاہتے ہیں آپ دعا سے پہلے ہی مل جاتی ہے اس کو۔ کس کی توفیق؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا جی سے جڑ گیا ہے، آقا جی کی بات دل سے مانتا ہے، نمازیں دل سے پڑھتا ہے، داڑھی دل سے رکھتا ہے، مسواک خوشی سے کرتا ہے، چوم چوم کے مسواک کرتا ہے کہ آقا جی نے کہا تھا کہ میں امت پر مشقت نہ ڈالوں، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ وَضُوءٍ لَوْلَا أَنَّ شُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي رحیم ہے نا، کہتے ہیں میں مشقت نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، حکم نہیں کرتا ہوں، لیکن مسواک کو بہت پسند کرتا ہوں، اگر کوئی ہر نماز میں چاہتا ہوں کہ اس کی مسواک کی جائے، ایسے کہا، حکم نہیں کیا۔ آپ مسواک کھول کو جیب میں رکھتے ہیں، بعض ادھر رکھتے ہیں، ادھر بھی ٹھیک ہے لیکن جیب میں زیادہ ٹھیک ہے، جیب میں تمہارے کو ریا نہیں ہوگی، کسی کو نہیں پتہ مسواک رکھتا بڑا نمازی ہے، اور جو ادھر رکھو گے کہ بڑا نمازی ہے بھائی، یہ تو مسواک اس کی خاص اس کی تھیلی بنائی ہوئی ہے، جیب کے ادھر مسواک لٹکائی ہوئی ہے، اوپر سے جھنڈے کی طرح دکھتی ہے، اچھا ہے لیکن اس میں ریا کا خطرہ ہے۔ عبادت جتنی چھپی ہو، انسان کی حالت عبادت والی جتنی چھپی ہو، مخفی ہو، اتنا اچھا ہے۔ جتنی اس کی عبادت ظاہر ہو، مسواک ظاہر کرتا ہے، نفل لوگوں کے سامنے شروع کر دیتا ہے، مجبوراً پڑے تو اور بات ہے، لیکن چھپا چھپا کے کرتا ہے، اتنی اس پر رحمت خدا کی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک صدقہ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے فقیر کو بلاتا ہے، دیتا ہے، بات چیت کرتا ہے، ادھر آؤ صدقہ لے لو، بھائی ادھر لے لو نا، ایک چھپا کے دیتا ہے، کوئی دیکھے نہیں، آگے پیچھے کوئی نہیں دیکھتا ہے، جلدی سے اس کے ہاتھ میں دیکھ کے نکل جاتا ہے، اور صدقہ دیتا ہے کوئی اس وجہ سے پھینکتا ہے، اور صدقہ چھپا کے دیتا ہے، ادب سے اس کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کسی کو صدقہ دیتی تھی، خیرات دیتی تھی یا درہم دیتی تھی تو درہم پہ عطر لگاتی تھی، پھر اس کو ادب سے دیتی تھی، اور کہتی تھی حضرت فاطمہ آقا سیدنا عظیمنا محمد مصطفیٰ سے سنا ہے، صدقہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے پھر فقیر کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ تو صدقے کی بڑی اہمیت ہے، ہر وقت نکالا کرو، کوئی مصیبت آئے بھی نکالو، نہیں بھی نہ آئے مصیبت نکالو، مصیبتوں سے بچا رہے گی، آخرت میں تمہارا تحفہ رہے گا وہاں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ہم آقا جی سے اس طرح سے چلیں، ان کی ہر باتوں کو پسند کریں، پھر محبت کریں، پھر محبت کے بعد جو تھوڑی بہت محبت ہے اس کو تیز کرنے کے لیے یہ نیت خوانی کریں، جس سے محبت میں کچھ تیزی آتی ہے، احساس جاگتے ہیں۔ عمل کے بعد اگر وہ عمل نہ کرے، محبت کا اظہار کرے، تو یہ تو پھر منافقت ہو گئی نا، کہ اظہار کچھ کرتا ہے لیکن ان کی مرضی کے کام نہیں کرتا، اپنی مرضی پہ چلتا ہے، تو یہ محبت سچی ہوئی یا محبت بیکار ہے؟ بیکار ہے۔ بولتا ہے، نیت پڑھتا ہے، باتیں کرتا ہے، لیکن جو وہ چاہتے نہ گھر میں کرتا ہے نہ باہر کرتا، تو یہ باتوں پہ یعنی بھلانی چاہیے، یاد رہنی چاہیے، یہ نقش دل پہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہم لوگ کی ارادہ میں اس میں ہے، کس میں، کہ ہمارا آقا جی کا رابطہ ایسا ہو جائے
جو تمنا میں ہے، ہوگا نہیں ہوگا اب قسمت کی بات ہے، کہ 24 گھنٹے ان کی نظر کرم میں تربیت پائیں انشاءاللہ۔ بعضوں پہ کبھی کبھی نگاہ گزر جاتی ہے، بعضوں پہ 24 گھنٹے نگاہ رہتی ہے، جیسے بعض صالحین کو آقا نے کہا ہو جاتی ہوگی غلطی یا ہونے والی ہوگی، تو ان کو کہا آقا نے خیال سے رہا کرو کہ ہر وقت نگاہ میں رہتے ہو، ان کی نگاہ اثر دیتی ہے، سکون دیتی ہے، کیف دیتی ہے، مستی دیتی ہے، ہنساتی ہے، رلاتی ہے۔ ہاں جی، وہ عام نگاہ تو نہیں، اس کا اثر ہے۔ اور جو نگاہ تم پہ رکھتے ہیں ہر وقت تمہارے ساتھ بیٹھے ہو، مانوس ہوتا رہتا ہے، کہتے ہیں کہ ساتھ زیادہ رہوں اچھا لگتا ہے، مانوسیت ہوتی ہے، دل میں طاقت ہوتی ہے، بتاؤ اس کا اثر تم پہ بھی آتا ہے۔ کہاں گیلی چیز پڑی ہو ساتھ کوئی سوکھی ہو، اس پہ نمی آ جاتی ہے، نہیں آ جاتی ہے؟ تو ایسی چیزیں ہیں، تو خدا کر ان کی نگاہ کرم کی رحمت، ان کی نگاہ سے دیکھنا، اولیاء عرش فرش تک بھی دیکھ لیتے ہیں ان کی نگاہ سے، تو تمہاری نگاہ بھی ہے چل رہی ہے، پھر کبھی ان کی نگاہ بھی بیچ میں آ جائے، پھر تم دیکھو نگاہ تم کو کیا کیا دکھاتی ہے، کہ تم کسی سے بولو گے مانے گا نہیں، کہے گا جھوٹ کہتا ہے، آپ بتا سکیں گے اس کو ان کا سیارہ نہیں جائے گا، ان کا سیارہ رکے گا امریکہ والوں کا، اس میں بھرانا ادھر بیٹھا ہوا ہے، ابھی یہ ہو، تم کو پتا ہے کہ ان کی نگاہ میں تمہاری نگاہ سے تھوڑا ملا لیا، اس لیے بعضوں کو کسی چیز کی خیال آتا ہے تو شہنشاہ اپنے خادموں کا خیال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ سوچتا ہے تو آقا جس کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، جو سوچتا ہے اس کی سوچ میں نگاہ ڈالتے ہیں، تو اربوں سال پہلے یا ہزاروں سال پر جو واقعات ہوں اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ دیکھو ایک ایسے ہی سوچ رہا تھا، تاریخ والے لکھتے ہیں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، سچ بھی ہوتا ہے، بھول بھی ہوتی ہے بیچ میں، امام حسن حسین کا سوچ رہا تھا کیسے جنگ ہوئی ہوگی، آقا جی کو پتا تھا اس کی سوچ ہے، سب پتا ہوتا، تو آقا جی نے رحمت کی نگاہ اس پر ڈالی اور سارا میدان اس کے سامنے آ گیا۔ بعد میں کیا ہوگا، دنیا میں کیا ہوگا، ہزاروں سال بعد پہلے کیا تھا، اگر آپ کے دل میں آئے گا ان کو پتا ہوتا ہے، یہ خادم ان سے محبت کرتا ہے، اس کو یہ سوچتے کیا ہوگا، نہ اس کو اخبار پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، وہ چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ کسی نے کسی اہل طریقے سے پوچھا، اس پر کرم اکثر رہتا تھا، اس سے کسی بات کا پوچھا، اس نے کہا نہ پوچھا کرو، بتا بھی سکتا ہوں لیکن کسی وقت نہیں بتا سکتا ہوں، اور جو اس نے کہا خدا کا کرم تھا اس پر، کہ کوئی بھی چیز ہو اگر میں سوچتا ہوں تو ایک دم میرے سامنے آ جاتی ہے، کوئی ہو، فلک کی ہو، زمین کی ہو، آسمان کی، کیونکہ آقا جی رحیم کریم ہے اپنی محبت والوں پہ، کہ سوچتے ہو تو دیکھ لو، دکھا دیں گے تم کو۔ تو وہ بڑی سچی حقیقت ہوتی ہے، اور جو کتابوں میں لکھتے ہیں اس میں کمی بیشی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہوتی نہیں ہوتی، اس میں بھی ہوتی۔ تو بہرحال یہ بھی میں نے محبت کے تقاضے کیا کہ تمہارے صنم میں کون سا کمال موجود نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم مر جائیں گے یا مصطفیٰ کہتے ہیں، تو خدا کرے ان کی مرضی پر ہماری مرضی ہو جائے، اور بیچ میں جو ہم سے غلطیاں ہوتی معافی مانگتے جائیں تو انسان آہستہ آہستہ مضبوط ہو جاتا ہے، بیمار ایک دم ٹھیک نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ہو جاتا ہے، اگر وہ دوائی پرہیز جاری رکھے، ہاں تو پرہیزیں کرتے رہیں، دوائیں کھاتے رہیں، گناہ ہوتے تو توبہ کرتے رہیں، تائے زخموں سے گرا اس کو پھر سے اڑا، کیا مفہوم اس کا، کہ اگر تو چل رہا تھا طریقت میں، شیطان کے دباؤ میں آ گیا، نفس زنا ہو گیا، قتل ہو گیا، چوری ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، مرم لگا اس کو، توبہ کی طرف آ جا، استغفار پڑھ، صدقہ دے، گناہ سے توبہ کا مرم لگ گیا، پھر چل،
گاڑی چلتی رہے گی. اور اگر اس پر تم نے ندامت کی کیوں ہوا، نیکی کیا فائدہ علیحدہ، گناہ تم کو نیکی سے زیادہ فائدہ دیں گے، کیونکہ تم کو اندر تشویش ہو گئی اور تم رونے لگ گئے اور جلنے لگ گئے. کیوں ہوا؟ عظمت تھی تمہارے دل میں خدا کی، عظمت تھی تمہارے دل میں حضرت محمد مصطفیٰ کی. یہ ناراضگی کا کام کیوں ہوگا؟ خدا نے تمہارے اس گناہ کو نیکی بدل دیا. گناہ نے لکھا یبدل اللہ سیئات حسنات، خدا بدل دیتا ہے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں. دیکھا؟ تو تم کو گناہ سے بھی فائدہ پہنچے گا، نیکی سے بھی فائدہ پہنچے گا. بعضت گناہ سے زیادہ پہنچے گا کہ نیکی کر کے خوش تھے اور تکبر میں کبھی آ جاتے تھے، لیکن جب گناہ ہوا ذلت میں مبتلا ہوئے، سر سجدے سے اٹھانا اچھا نہیں سمجھتا تھا، روتے رہے. اللہ جی ہو گیا، اللہ جی معافی، اللہ جی مہربانی کر، محمد کا صدقہ کر، تمہارے پر کرم ہو گیا. ایسے کہتے اللہ جی نے بعد مشائخ کو دکھایا، کہا یہ دیکھو یہ لوگ گناہ بہت کرتے تھے، نیکیاں بہت مشکل سے کرتے تھے، یہ گناہوں کی وجہ سے دربار میں مقرب الہی ہیں. اور بتایا کہ کیوں ہوئے مقرب الہی، گناہوں پہ اتنا روئے ہیں کہ خدا نے ترس کیا کہ روتے رہیں اور سوچتے رہیں، اور خدا کرم کے دروازے کھولتا رہا. ہاں، مومن سے بھی گناہ ہوتا ہے، فاسق سے بھی ہوتا ہے. فرمایا فاسق سے گناہ ہوتا ہے، اس کے اندر عظمت نہیں ہوتی، لاپرواہ ہوتا ہے، جیسے مکھی بیٹھی اڑ گئی، آقا فرماتے ہیں. اور مومن سے بھی گناہ ہوتا ہے، فرمایا پریشان ہو جاتا ہے، جیسے پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے. ایسے ہوتا ہے. تو ان سے خدا محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین، سچی توبہ کے آئندہ نہیں کریں گے تو اللہ ان کی توبہ میں رحمت اتارتا ہے. اور جو زیادہ روتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو آقا جی نے کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سچی توبہ کرتا ہے لیکن اس سے ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا فرماتے ہیں، فَلْيَفْعَلْ عَبْدِي مَا يَشَاءُ، میرا بندہ جتنے بھی گناہ کرے، جو بھی گناہ کرے، اس کو معافی معافی ہے. یہ نیت نہیں رکھتا، اس سے ہو جاتا. تو میرا خیال ہے اور یہ حقیقت ہے، ہم زیادہ آقا کی طرف مائل ہو جائیں تو ہماری تمہاری بہت بچت ہے. کہ زیادہ ان کی محبت کی باتیں پسند کرنا، ان کی چاہت کے کام کرنا. اور نفلوں کو پسند کرتے تھے، نفلیں پڑھنا، گھر میں نفل کی جگہ بنانا. جسے فرمایا لا تجعل بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اس میں جگہ رکھو، ایک جگہ مخصوص جس میں نفل پڑھا کریں. یہ آقا جی نے کہا ہے کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں جب میں نماز پڑھتا ہوں. خدا کر یہ آپ کو، ہم کو بھی نعمت نہ، جب نماز پڑھیں تو ہمارے دل میں ٹھنڈک محسوس ہو اور ہم نماز سے محبت کریں، فرض بھی پڑھیں، ساتھ سنتے بھی پڑھیں، وتر بھی پڑھیں اور نفل کا اضافہ کریں. یہ رغبتیں آقا جی نے دلائی ہیں پاک زبان سے، تو اس میں رغبتیں ہونی چاہیے یا لاپرواہی ہونی چاہیے. فرمایا میرا بندہ نفلوں سے زیادہ قریب میرے ہوتا ہے فرضوں کے بعد، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. حدیث میں ہے. کیا مطلب؟ کہ خدا نہیں بنتا، اس کی جو مرضی ہوتی وہی مرضی میری ہوتی، جو اس کی چاہت ہوتی وہی میری چاہت ہوتی، جو وہ چاہتا ہے میں وہی کر دیتا ہوں بغیر دعا کے بھی. تو ہم اس چیز کا احساس پیدا کریں گے، پھر تھوڑا تھوڑا ہو جائے گا نا. ہاں، اور اللہ کو وہ عمل پسند جس میں ناغہ نہ ہو. تھوڑا تھوڑا کریں، ناغہ نہ کریں، پھر اس میں اضافہ کرتے جائیں. 4 نفل تھے، پھر آتے 6 کر دو، پھر 8 کر دو، پھر 10 کر دو. اور دوستیاں لوگوں سے کم کرو تاکہ وقت بچے. اور یہ اللہ کہتے ہیں جو دوستیاں کرتا ہے مفلس ہوتا ہے، جو دوستیاں چھوڑتا ہے خدا اس کو غنی کرتا ہے. کہ دوستیوں کا وقت بچ جاتا ہے اور نفلوں میں لگا دیتا ہے، قرآن کے پڑھنے میں لگا دیتا ہے. تو یاریاں دوستیاں ختم کر دو. یاری دوستی اللہ سے اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ. بولو انشاءاللہ.